السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بیٹا جو سابقہ لیکچر تھا، لیکچر نمبر 10، اس میں جو ہے وہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہونے کی بنا پر مکمل جو ہے وہ لیکچر نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ جو ہے اس لیکچر کے اندر جو ہے ہم مکمل کریں گے۔ اس یونٹ کو، اس چیپٹر کو آج ہم مکمل کریں گے۔ تو میں جو ہے وہ سابقہ لیکچر میں آپ کو انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا رہا تھا، بتا رہا تھا۔ تو دوبارہ جو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پرویز مشرف دور کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کیا کیا چینجنگ آئی، کیا تبدیلی آئی، کیسے ہوئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا مختصر سوال نمبر 10، مختصر سوال نمبر 10 ہے ایک کہ بی اے کی شرط کس الیکشن میں لگائی گئی۔ تو بیٹا اس کا مختصر سوال کا جواب ہے یہ دیکھیں، میں نے نشان لگایا ہوا ہے ایس ڈیش جو ہے وہ 10، شارٹ کوشچن نمبر 10 ہے۔ بی اے کی شرط اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ بی اے پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ کویسچن نمبر 10 کا مختصر سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی لامحدود اختیارات ہو گئے۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں جو ہے وہ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی کے تمام سربراہان، ان کی تقرری، اس کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، ختم کرنا، لامحدود اختیارات جو ہے اس کے پاس آگے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے، اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کی تقرری، یعنی کہ یہ بندہ جو ہے وہ خود کر سکتا تھا، اس نے اختیارات جو ہے وہ استعمال کیے اور تمام اختیارات جو ہے اس کے پاس چلے گئے۔ آپ کو بتایا کہ اسمبلی تحریر کرنے کے اختیارات جو صدر کے پاس تھے وہ محترم وزیر اعظم جب میاں محمد نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے 58(2)B کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، چینج کر دیا، لیکن انہوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اس کو لاگو کیا۔ تو کیا ہے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ فروری 2003 میں 3 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے اندر کیا تھا کہ جس کے بعد صدر پرویز مشرف کو گورنروں یعنی کہ صوبے کے جتنے بھی ملک کے اندر 4 صوبے اور چاروں صوبوں کے جو گورنر ہیں ان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان، یعنی کہ پاک آرمی، پاک نیوی اور ایئر فورس سربراہان، چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ LFO کیا ہے؟ اوپر جو ہے ہم نے پڑھا ہے لیگل فریم ورک آرڈر کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متنازع بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی بھرپور کوششوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کی۔ 2003 میں ARD اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ وائٹ پیپر کیا تھا؟ مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کروانا، اس کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا؟ 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان کیا۔ ایک شرط لگائی کہ اس کو نیکسٹ آنے والے 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا جائے گا۔ تو انہوں نے فروری 2008 میں انتخابات کروائے۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اکثریت حاصل نہ کر سکی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس انتخاب میں اکثریت حاصل کی، اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہو گئی اور اس کی جماعت کے یعنی کہ میاں محمد نواز شریف جو لیڈر تھے، سربراہ تھے، وہ تیسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ اور 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی پیپل پارٹی کے تھے، وہ وزیر اعظم بنے، نہیں مسلم لیگ نون کے سوری۔ اور 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتورک کے نظریے کو جو ہے نظریے سے متاثر ہو کر
کہ روشن خیالی کا کنسیپٹ جو ہے اس نے دینا شروع کیا، لیکن وہ کامیاب کچھ اس نے جو ہے وہ لاز کے اندر، قانون کے اندر تبدیلیاں کی، کچھ نصاب کے اندر تبدیلیاں کی، علماء کرام نے اس کو اچھا نہ سمجھا، تو اس میں کچھ یعنی کہ میراتھن ریس بھی جو ہے اس نے اس وقت اس کے دور میں جو لگی تھی کہ لڑکی اور لڑکیاں جو ہے وہ اکٹھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے نصاب میں جو ہے وہ کچھ صورتیں جو ہے وہ نکال دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کچھ اس نے کام کیے جو صحیح نہیں۔ اس میں پڑھتے ہیں ہم، جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنایا گیا تھا۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں متعارف کروائیں، مگر علماء کرام نے اس کی مخالفت کی، یعنی کہ علماء کرام نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے نصاب میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے جو ہے اخبارات اور رسائل پر پابندی لگا دی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے نجی ٹیلی ویژن متعارف کروا دیے۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس نے کچھ کام کیا، وہ کیا تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنا دیا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کو مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کسی ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صبح پنجاب کی اہم شہروں سڑکوں پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن قائم کیا گیا۔ بیٹا مختصر سوال نمبر 4 ہے، مختصر سوال نمبر 4 کہ کس دور میں مشرف دور کے اندر خواتین کے لیے کیے جانے والے 2 اقدامات کا تذکرہ کریں۔ تو اس کو یعنی کہ مشرف دور کے اندر سوال کیا ہے، 4 نمبر کویسچن ہے، مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے 2 اقدامات۔ تو بیٹا میں نے 2 اقدامات جو ہے وہ کوئی بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں، میں نے ویسے جو ہے انڈرلائن کیا ہوا ہے۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کسی ضمانت کے بغیر چھوٹے قرضے دینا، ٹریفک وارڈن بھرتی کی گئی عورتیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان میں پہلی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ اس میں کوئی بھی آپ جو ہے وہ 2 کر سکتے ہیں۔ جو کویسچن نمبر مختصر سوال نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد مشرف کے دور حکومت میں نجگاری اور صنعتوں کو قیام۔ نجگاری کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ کر دینا، فرموں کو پرائیویٹ کر دینا، کسی ایک بندے کو دے دینا، کسی یعنی کہ حکومت کی جو نیشنلائزیشن ہے اس کو ختم کرنا۔ جنرل پرویز مشرف نے اس سے پہلے بھی بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت میں نجگاری کا عمل ہوتا رہا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھی۔ کیا مقصد ہے جو ہے وہ پرائیویٹ کرنے کا؟ غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی سے نجات۔ مشرف شوکت علی دور حکومت میں نجگاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا، کافی خرچ کیا گیا، لیکن یہ جو امپورٹ تھا شوکت علی یہ تو اس کے بعد نظر نہیں آیا، جیسے امپورٹ نہیں کیا گیا بندہ ایسے ہی لگتا تھا۔ اس کے بعد دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں، جو کہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ یہ کویسچن نمبر 9 ہے مختصر سوال میں سے کہ حبیب بینک اور UBL کی نجگاری کتنے روپوں میں کی گئی؟ مختصر سوال۔ تو اس کا میں نے بیٹا یہ انڈرلائن کیا ہوا ہے، مختصر سوال کا آنسر ہے دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں، جبکہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کو صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہتا ہے نجگاری کمیشن نے PTCL کو 26% حصے میں دبئی کی کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات کہ PTCL کمپنی کو کس کے ہاتھوں فروخت کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرپور میتھلوک پاک عرب فینٹرلائزر کو صرف 8 بلین روپے میں عوض فروخت کر دیا گا۔ ملتان کی کو جو ہے وہ 13 بلین روپے میں بیچ دیا گا۔ اس کے بعد آ گیا نئی صنعتوں کا قیام۔ مشرف دور کے اندر کچھ نئی صنعتیں بھی لگائی گئیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اس میں کون کون سی تھیں؟ موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت، فلاح سازی کی صنعت۔ مشرف دور کے اندر جو نئی صنعتیں قیام بنائی گئی تھیں ان کے نام تحریر کریں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت،
موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ بنانے کی صنعتیں، فلاح سازی کی صنعت۔ اس کی جو اس نے پرائیویٹ کیا تھا فرموں کو، اس کے نقصان کیا ہوتے، فائدے کیا ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کچھ جو ہے وہ پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ اب مثبت اثرات دیکھتے ہیں۔ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ظاہر حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہی ہونا تھا کہ پرائیویٹ کر دیا، بیچ دیا، تو حکومت کے خزانے میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم ہوا، ختم ہو گیا۔ ظاہر ادارے جو ہے ایک بندہ چلانے لگا، اب حکومت جو ہے وہ خود جو خرچ پے کر رہی تھی اب اس کو نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ نجی شعبے میں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ملک میں سرمایہ کاری، لوگ جو سرمایہ لگانے لگے، پیسے لگانے لگے۔ کارخانوں میں بہترین اشیاء بننے لگی اور ملازمین کے کام کی استعداد بڑھ گئی کہ ملازمین نے سوچا کام کم کریں گے تو نکال دیا جائے گا، اور ویلیو بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو صنعتوں کے مالک نے کہا کہ ہماری اچھی پروڈکٹ ہوگی تو ہمیں پیسہ اچھا ملے گا، اس لیے انہوں نے پروڈکٹ اچھی جو ہے بنانا شروع کر دی۔ منفی اثرات کیا ہوئے تھے؟ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور ملازمین اپنے ملازموں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہت زیادہ ملازمین ایسے تھے کہ جو کام کم کرتے ان کو جو ہے وہ ملازموں سے نکال دیا، یا جہاں پر جو ہے وہ 50 بندے تھے وہاں پر 20 بندے 25 بندے باقی کو فارغ کر دیا، کہ صنعتوں کے جو مالکان تھے انہوں نے جو ہے وہ اتنا خرچہ تو نہیں، انہوں نے کام زیادہ لینا تھا اور خرچہ کم ہو، اس لیے اس سے ملکی سرمایہ کاری میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی اور ذاتی سرمایہ دار جو تھے وہ آگے آ گئے، اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے جو پروڈکٹ بنانے والی صنعت تھی اس نے سوچا کہ ہمارا خرچ زیادہ ہوتا ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے جو ہے وہ صنعتوں کی جو ہے وہ قیمتیں مقرر کی، پہلے حکومت کے کنٹرول میں تھی۔ اس کے بعد نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں عدم اطمینان، عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا تھا، کیا پتہ نہیں کب جو ہے ان کو نکالا جائے گا، ان کو اطمینان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات کیا تھی؟ جی ڈی پی میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی میں اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائی، ملک میں نئی صنعتیں قائم کی۔ سرمایہ کاری کی ترغیب، اس نے کہا کہ جو بیرون ملک لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے ملک میں سرمایہ لگائیں تاکہ ملک جو ہے ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ تو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ترغیب دی گئی کہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی شہراہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ اس طرح سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا۔ ظاہر لوگوں نے اپنا سرمایہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ کتنے فیصد تھا؟ 7%، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ پرویز مشرف دور کے اندر ملکی خسارہ جو ہے وہ 7% تھا، اس کو کم کر کے 4.5 تک لایا گیا۔ غربت کو 32% غربت تھی ملک کے اندر، اس کو جو ہے وہ 20% تک لے کے آگے۔ اچھا کام تھا جو اچھا ہے، مثبت اقدام تھے۔ توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس میں جو ہے عمل درآمد بھی ہوا۔ مشرف دور کے اندر کچھ غلط کام بھی ہوئے، جیسے لال مسجد آپریشن تھا، وہ اس نے اچھا کام نہ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے امریکیوں کے حوالے کرنا، یہ چاند اس کے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہمارا بیٹا پہلا چیپٹر، پہلا یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آپ نے جو میں نے مختصر سوالات بتائے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہم لیکچر جو ہے وہ میں جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کروں گا، آپ نے غور سے دیکھنا بھی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی مشقی سوالات کا، کہ یونٹ نمبر 1 کے جو مشقی سوالات ہیں اس کے MCQs، اس کے مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی سوالات کے جوابات کہاں سے کہاں تک بنیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم وہ ریڈ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔